السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے نائلہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ چلیے اپنی نیو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ۔ اور جنہوں نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز جلدی سے کر لیجئے، اور میری ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو میری آج کی ویڈیو ہے پروفیٹ یوسف علیہ السلام۔ سب بھائی مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر انہیں گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترکیب لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روک لیا، ان کی تلاشی لی، یہ کہہ کے کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے بولا، اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ ان کی سزا یہی ہے کہ جس کا سامان چرایا گیا ہو چور اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ہی تلاشی کروائی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے فوراً کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا بہت برا لگا کہ اتنے سال بعد بھی ان کے بھائیوں کا دل ان کے لیے ذرا بھی نرم نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں ہی رکھ لیا اور صرف یہ کہا کہ آپ لوگ بہت برے ہو اور جو کچھ آپ بیان کرتے ہو اس کا اللہ ہی گواہ ہے۔ اب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے اور بولے کہ اے عزیز مصر، اس کے باپ بہت ضعیف عمر کے بوڑھے شخص ہے، آپ ان کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گنہگار کے سوا ہم کسی اور کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہوگی۔ تو سب بھائی بے حد پریشان ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بنیامین کو چھوڑ کر کیسے واپس جائیں؟ ہم نے تو اپنے باپ کو قسم دی ہے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے بولا کہ پہلے ہی ہم اپنے باپ کو یوسف کے متعلق تکلیف دے چکے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اس بار بھی ان کا سامنا کروں، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم سب واپس چلے جاؤ۔ جب سارے بھائی فلسطین واپس پہنچے تو بنیامین کے واپس نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے اور اب ایک اور بیٹے بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے جس طرح پہلے کیا تھا، بس اب صبر ہی بہتر ہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے۔ وہ بنیامین میں یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھ کر اپنے آپ کو دلاسا دیتے تھے، پر جب بنیامین بھی ان سے چھن گیا تو یہ ان کے صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں ویسے ہی کمزور ہو گئی تھیں، لیکن اس صدمے کی وجہ سے وہ اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بنیامین کے نہ آنے پر انہوں نے بولا، ہائے یوسف! یہ سن کر سارے بھائی چڑ گئے اور بولے، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ جان ہی دے دیں گے؟
اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں، تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ وہ سب پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے مل کر کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، آپ ان کی ضعیف عمر پر رحم کیجیے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا اور جو بھی صبر کرے اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس مقام پہ انہیں سزا دے کر ان سے بدلہ لے سکتے تھے، پر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر فلسطین کی طرف چل دیے۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی، سبحان اللہ، اور کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ یعقوب علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا اور انہوں نے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم گنہگار ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی اور روانہ ہو گئے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کیجیے کہ کیا عالم ہوگا جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، سبحان اللہ۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین ثابت کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے،
تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے دین کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیکوں میں شامل کر دے۔ تو یہ تھا یعقوب علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ تو کیسے لگی آپ سب کو میری یہ ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ کے بغل میں ہائپ کا آپشن آ رہا ہے تو پلیز ہائپ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔